جانے کائنات، مصدر کائنات، مخزن کائنات، خطیب الانبیاء، ختم الانبیاء، سند الانبیاء، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے قرآن مجید برہان رشید دے وچ ایک آیا مبارکہ جو کہ معشور و معروف ہے 11ویں سپارے دے اندر تواڈے گوشو گزار کرم دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن و حدیث دی روشنی اندر اپنی عرض و معروضات تواڈے تک پہنچاؤن دی توفیق فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر انشاءاللہ تعالی 2 تو پہلا 5 منٹ اپنی گفتگو میں ختم کراں گا۔ پورے 2 بجے انشاءاللہ تعالی سپیکر دی آواز جا رہی ہے، 2 بجے پورے جماعت انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی۔ تے جڑے ساتھی اس انتظار چاہتے ہیں کہ 2 تو بعد جائیے، وہ بھی سن رہے ہیں، آواز جا رہی ہے، 2 بجے انشاءاللہ پورے 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی تے سارے ساتھی جلدی تشریف لے آؤ۔ میری دعا ہے جڑے بھائی مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ دے اندر نماز جمعہ ادا کرنے واسطے تشریف لے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے اور قبول فرما کے اللہ تعالیٰ سب نو عقیدہ اہل سنت و جماعت قائم و دائم رکھے۔ عزیزو دوستو، گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک تو اسی الحمدللہ فرائض جڑی ہے اللہ والوں کی، اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک تو اس تو پچھلے تھے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کا ذکر کیتا گیا، اور جڑا جمعہ گزر گیا ہے وہ تواڈے گوشو گزار تاجدار گوڑا شریف حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دی شان تے تساں دوستاں نے بہت کچھ سماعت فرمایا۔ اور آج دا جڑا جمعۃ المبارک ہے، میرے بھائیاں نے فرمائش کی تھی کیوں نہ ہوئے کہ اسی پہلے اے اللہ دے ولی دی شان نہیں سن سکے، سانو او شان سنائی جائے۔ سنو اس اللہ والی دا نام کی ہے اور لقب آپ دا کی ہے۔ نام آپ دا حضرت سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ ہے، اور آپ دا لقب جڑا ہے، آپ دا لقب ہے پیر پٹھان۔ کی بولو؟ پیر پٹھان آپ دا لقب ہے تے نام آپ دا محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ دا نام ہے۔ جڑا کہ ماں باپ نے رکھیا ہے یہ نام ہے، آپ آگے لقب بھی تو دے گا کر چھڑیا ہے۔ تو عزیزو دوستو، دعا ہے اللہ تعالیٰ پیارے محبوب دے صدقے سانو اس اللہ والے دا ذکر کرن دی اور سن دی توفیق فرمائے، قرآن و حدیث دی روشنی اندر اللہ تعالیٰ سانو سماعت کرن دی توفیق فرمائے۔ سب تو پہلا جڑی کہ میں خطبے دے اندر قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھی ہے، سماعت فرماؤ۔ بے نیاز اعلان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا اے ایمان والیو میں تواڈے ذمہ لا دیتا ہے۔ یا باری تعالیٰ کی ذمہ لایا ہے؟ فرمایا ایمان تا پہلے تسی لے کے آندا ہے، ایمان والے پہلے بن گئے ہو۔ فرمایا ایمان دی مہر تواڈے تے لگ چکی ہے۔ پھر فرمایا تقوی اختیار کیتا کرو، میرے کو ڈر کے رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگے فرمایا وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا دنیا والے تانوں کہن گے اسی سچے ہیں، ساڈی سنگت اختیار کر لو،
اسی سچی ہیں ساری سنگت اختیار کر لو ساڈے والا آ جاؤ ساڈے والا آ جاؤ لیکن کسی دے پیچھے نہیں لگنا جو اللہ دا فرمان ہے جو اس کے محبوب دا فرمان ہے اس سے عمل کرو گے تہاڈی دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہو جائے اج ایمان دے ڈاکو بڑے پھردے نے جڑے کہ ایمان خراب کر رہے ہیں اللہ والیاں کو کچھ نہیں ہے 14ویں 15ویں صدی دے اندر اگر پیچھے ویکھیا جائے انہاں دے وڈیاں نے سارا کوئی تسلیم کیتا ہے اللہ والیاں دے کول جا جا کے فیض حاصل کیتا ہے لیکن اج دے ملا کہن گے اللہ والیاں کول تہاڈا کچھ نہیں وہ کچھ نہیں دے سکدے انہاں کول نہ جاؤ آؤ قرآن کی فرما رہا ہے میں نے عازلان فرما رہا یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين میں نے عازلان فرما رہا ہے اسی سنیا تا اللہ دی مننی ہے تے اون دے یار دی مننی ہے جو اللہ دا حکم ہے ساڈے واسطے جو اللہ دے محبوب دا حکم ہے الحمدللہ اسی جناب والا منن واسطے تیار ہیں اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو تقوی اختیار کرو میرے کو ڈر کے رہا کرو گے فرمایا وکونو ہو جاؤ لوکی ملا کہے گا ہٹ جاؤ اللہ فرما رہا ہے ہو جاؤ اسی ملا بھی نہیں مننا گے اسی جناب والا کائنات دے خالق دی مننا گے اللہ فرما رہا ہے ہو جاؤ تے سانو ہو جانا چاہیے جناب والا اللہ والے فرماندے نے جندا مرشد نہیں ہے ہوندا شیطان مرشد ہے مرشد نو جناب اسی اج اگر اسی تسلیم کر لواں گے سانو رہبر ساڈا پیشوا ہے سانو راہ مل جائے گا اللہ فرما رہا ہے ہو جاؤ میرے ولیاں دے بن جاؤ میرے ولیاں دی چوکٹ تے بیٹھن والا کتا وقلبهم باسط الذراعی بالوسید اے میرے او ولی نے جنہ بھی چوکٹ تے بیٹھن والا کتا ہے تے او بھی جنت دا حقدار بن جاندا ہے اگر اے او میرے ولی نے انہاں دے ہتھاں تے مٹی آ جائے پودے دی نسبت والی تے او بھی بول کے عرض کردی ہے سانو پودے دی سنگت ملی ہے تے اسی بھی سنی الحمدللہ اعلان کواں گے سانو بھی اللہ والیاں دی نسبت ملی ہے کوئی کہے گا سانو ڈینگر باٹ شریف والوں دی نسبت ملی ہے کوئی کہے گا سانو بوئے حاصل والوں دی ملی ہے کوئی کہے گا سانو بگے مال شریف والوں دی ملی ہے کوئی کہے گا تاجدار گوڑا شریف دی سانو سنگت ملی ہے تے میرے ورگا بھی گناہگار بندہ کہے گا مینوں بھی پاک پتن بابا فرید دی سانو نسبت ملی ہے بابا فرید دی نسبت میں بیٹا آج سفر بڑا کرنا ہے ناجد ہاتھ اور رکھو کریم آقا دے دیوانے ہو میں بھی کہاں گا مینو بابا فرید دی نسبت ملی ہے میں بھی کہاں گا مینو ثنائے محمد چشتی دی نسبت ملی ہے میں بھی کہاں گا میرے پیر مرشد پیر احمد جمال چشتی دی مینو بھی نسبت مل گئی ہے نسبت مل گئی ہے آپ دی محبت مل گئی ہے یاد رکھ لو کسے دا بن جاؤ جڑا کسے دا ہو کے رہندا ہے نا اون دا مل ہور ہوندا ہے
سمجھ آ گئی ہے کہ آپ سمجھ جاؤ جندے وچ سائیاں دا پایا ہویا گلے وچ پٹا ہوے نا سمجھ لو کہ وہ سائیاں والا ہوندا ہے اونوں دنیا دار کچھ نہیں کر سکدا اون دے نال اونوں پکڑ نہیں سکدا ہر بندہ کہے گا اے سائیاں والا ہے یہ سائیاں والا ہے کوئی کہے گا اے جناب والا بابا فرید والا ہے کوئی کہے گا اے کوٹ مٹھن والا ہے کوئی کہے گا جناب والا تونسا شریف والا ہے یاد رکھ لو نسبت نہ گل بندی ہے نسبت تو باج نہیں گل بندی جڑے ملا کہندے نے نسبت تو باج چارہ چل سکدا ہے ایڈی ہستی داتا علی حجویری جناب والا ایڈی ہستی حضور پیر مہر علی شاہ ایڈی ہستی پیر شمس الدین سیالوی رحمت اللہ سیال لجپال کریم آقا دے دیوانیوں اللہ والیاں میں نسبت اختیار ہے تے تو میں کون ہونے ہیں جڑے کہ نسبت اختیار نہ کریے کسے دا ہو جاؤ تاں ہی تیرا مل پوے گا کریم آقا دے دیوانیوں اللہ فرما رہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میرے سچیاں دے نال ہو جاؤ اے او سنگت جڑا انہاں دے کول بیٹھن والا ہے ہزار گھڑیاں تمہیں انہاں دے کول بیٹھن والی جڑی ایک گھڑی ہے او بہتر ہزار گھڑیاں تو بہتر عبادت کری جاؤ انہاں دے کول بیٹھن والی ایک گھڑی جڑی ہے او ساریاں تو افضل ہے تے اج اس اسی فرشت دے اندر اللہ والیاں دی لسٹ دے اندر کناں دا ذکر کرنا ہے کس ہستی دا ذکر کرنا ہے پیر پٹھان دا ذکر کرنا ہے ساڈے ساتھی آندے نے اسی جی سنے ہی نہیں ہوا اساں جی پڑھے ہی نہیں ہے سنے ہی نہیں ہے میں کیا تے جڑا بابے فرید دا ملنگ ہے وہ تانوں سنا دے گا جڑا دل کردا انہیں سنو الحمدللہ اے بابے فرید دا ساڈے کو فیض ہے اور ساڈے کوئی کریم آقا دے دیوانے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے حدیث قدسی میرے آقا نے فرمایا جڑا اللہ والیاں دے نال ذرا بر دشمنی رکھدا ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ فرما رہے میرا اعلان جنگ ہے اللہ والیاں دے بارے کوئی ذرا بر دشمنی نہ رکھو کون خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ کس مقام تے پیدا ہوئے نے میں ولادت تو شروع کر دیا تاکہ تانوں سمجھ لگے میں اگے جا کے بھی شروع کر سکنا الحمدللہ تاں واسطے شروع کر رہا بے تانوں جڑے میرے کو پہلے میرے بھائی آ گئے ہو تانوں پتہ لگ جاوے کہ کیڑے مقام تو مولوی نے گل شروع کی ہے سمجھ آ گئی کریم آقا دے دیوانیوں حضرت سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ بھی ولادت کدھر یا توجہ دا مشتاق آپ کس صدی وچ پیدا ہوئے نے 1183 ہجری 1183 ہجری وچ آپ پیدا ہوئے نے اور کس مقام تے آپ پیدا ہوئے نے گڑگوجی ایک قصبے دا نام ہے کی بولیا میں گڑگوجی ایک قصبے دا نام ہے مغربی سائیڈ تے نا جڑا تونسا شہر ہے نا اس تے 30 کوس تے اے فیصلے تے قصبہ ہے جس مقام تے آپ بھی ولادت ہوئی ہے ولادت ہوا تو پہلا آپ بھی والدہ صاحبہ آپ بھی باپ دا نام زکریہ ہے بولو کی ہے زکریہ ہے پیر پٹھان دے باپ دا نام کی ہے زکریہ ہے اور والدہ دا نام کی ہے کریم آقا دے دیوانیوں زلیخا ہے کی نام بولو زلیخا 3-4 کتاباں دا میں جناب والا حوالہ سٹڈی کر کے تھوڑی کو شیئر کر رہا ہوں ماں دا نام زلیخا پیو دا نام کی ہے زکریہ ہے ماں دا یہ مقام ہے کہ آپ اپنے قصبے دے قریب گئیاں نے دوسریاں سہیلیاں دے نال عورتوں دے نال پانی بھرن واسطے حالی آپ پیدا نہیں ہوئے پیر پٹھان پیدا نہیں ہوئے میں پہلے دس چکے ہاں آپ با لقب ہے آپ کا نام حضرت سلیمان توسوی ہے آپ بھی والدہ ماجدہ پانی بھرن واسطے گئیاں نے
برتن رکھیا ہے، برتن رکھ کے جا رہی نے پانی بھریا ہے، پانی بھرن واسطے ایک اللہ دا برگزیدہ بندہ مجذوب الحال، ایک اللہ والا درویش بندہ جڑا ہے وہ کھڑا ہے اور نال نال کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، جویں جویں آپ جا رہی نے آپ نو ویکھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اللہ دا ولی درویش مجذوب الحال کہہ رہا سبحان اللہ۔ آپ نے پانی بھریا ہے، پانی بھر کے سر تے رکھیا تھا، آپ واپس آ رہی نے پھر بولیا ہے سبحان سبحان اللہ۔ درویش جدو اے بول رہے ہیں، آپ دے کولوں کسی نے سوال کیتا اے درویش تسی بار بار سبحان اللہ کہہ رہے ہو، اس خاتون اس عورت دے شکم ول ویکھ کے کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، مجذوب الحال ہے۔ جدو جناب پوچھا گیا جواب ملیا کہ سن لو لوگو توسویں والےو سن لو، اس دے پیٹ دے اندر او بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ جنم لینے والا ہے جس تو ہزار لوگ فیض حاصل کر، ہزار لوگوں راہ راست لائے گا، جس دا نام خواجہ شاہ حضرت سلیمان توسوی ہوئے گا، نام پیر پٹھان ہوئے گا۔ پہلی آپ نے پیدائش تو پہلا ایک گل میں تھوڑے سامنے گوشہ گزار کی تھی، پھر آپ فرمانیاں نے کہ میرا بیٹا حالی تک میرے پیٹ کے اندر ہی ہے، پیر پٹھان علی پیدا نہیں ہویا۔ اے دوویں گلاں جے تھوڑے گوشہ گزار کر رہے ہیں، اے آپ دے پیدائش تو پہلے آپ فرمانیاں نے میں خواب ویکھیا، حضرت زلیخا آپ رات نو ستیاں نے خواب ویکھیا، خواب دے اندر آفتاب آسمانہ تو اتر رہا ہے، آفتاب آسمانہ تو اتر رہا ہے، میں ویکھ رہی ہاں میری گودی دے اندر آ رہا ہے، اینی پاور والا اللہ دا بزرگ اللہ دا ولی میری گودی میں آ رہے ہیں۔ آپ فرمانیاں نے کچھ دن گزرے نے وہی آفتاب میری گودی دی زینت بن گیا ہے، وہی آفتاب میری گودی دی زینت بن گیا ہے۔ میں سمجھ گئی ہاں جڑا مینوں خواب آیا ہے اے او بچہ ہے جڑا میری گودی دے وچ تشریف لے آیا۔ اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزو دوستو آپ فرمانیاں نے میرا بچہ میری گودی اندر آیا ہے، آمین جدو تشریف لے آیا ہے اسی وقت میرا گھر بکائے نور بن گیا ہے، میرے گھر دے اندر نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، کیوں نہ نور ہوئے، اللہ والا تشریف لے آیا ہے۔ سنیو جوم جاؤ اسی اونا اللہ والا دے درد منگتے ہیں، اللہ والا دے درد ساگ گئے، کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو۔ جدو آپ پیدا ہو گئے آپ بھی چھوٹی عمر ہے، ماں دی گودی دی اندر نے تے باپ دا سر تو سایہ اٹھ گیا ہے، باپ حضرت زکریا آپ دا وصال ہو گیا ہے، ماں دی گودی دی اندر نے وقت گزردا گیا جدو 4 سال دی عمر ہوئی ہے، پیر پٹھان دی 4 سال عمر ہوئی ہے، ماں نے انگلی تو پکڑ لے آئے، استاد صاحب اس قصبے دی اندر نے جنہ دا نام حضرت ملا یوسف جعفر ہے، ملا یوسف جعفر دے کول سلسلہ چشتیہ نظامیہ دے اندر آپ دا جڑا باب زکریا دا سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ دے اندر جدو آپ دے استاد دے کول گئیاں عرض کی تھی حضور میرا بیٹا ہے، اس نو پڑھاؤ، اس نو تعلیم دیو، قریب مسجد دے اندر آپ نے چھوڑیا، استاد دے کول ملا حضرت یوسف جعفر آپ پڑھا رہے ہیں،
قرآن پاک دے پہلے 15 سپارے پڑھے. کنے بولو؟ پیر پٹھان نے کنے سپارے پہلے پڑھے؟ 15 سپارے. 15 سپاریاں تو بعد دے وچ آپ دے اس مقام تے ایک نام تو مشہور و معروف نے حاجی صاحب اس قصبے دے اندر ہی قریب ہے. حاجی صاحب دے کول آپ دی ماں نے داخل کروا دیتا ہے. او باقی جڑے 15 سپارے نے حاجی صاحب دے کول پڑھ لے نے. قرآن پاک چھوٹی عمر دے اندر ہی آپ نے مکمل کر لیا ہے. چھوٹی عمر دے اندر آپ نے مکمل کر لیا ہے. ایک مرتبہ دازی کرے حاجی صاحب کہن لگے اے میرا بیٹا میں کشف دے ذریعے ویکھ رہا اللہ نے تینوں بڑیاں منزلاں عطا کرنیاں نے. تیرے بڑے رتبے اللہ نے عطا کرنے نے بلند کرنے نے. اے میرا شہزادہ جاؤ تسی توسا شریف داخل ہو جاؤ. تونسا نال 30 کوس تے جناب والا شہر. جاؤ بیٹا تسی تونسا شریف تونسے شریف تو اس تو بعد تسی قصبہ لانگ اندر آپ داخل ہوو گے. اس تو بعد کوٹ مٹھن آپ داخل ہوو گے. اس تو بعد کوٹ مٹھن دے اندر ہی تہاڈا ایک رہبر تہاڈا پیشوا مہار شریف تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے آؤ گے جنہ دے ہاتھ تساں بیعت کرنی. آپ نو داخل کروایا گیا تونسا شریف دے اندر آپ داخل ہو گئے. تونسا شریف میں استاد صاحب سماعت فرماؤ میاں حسن علی. کی بولو؟ میاں حسن علی آپ دا استاد آپ دے کول پڑھنا شروع کر دیتا. ابتدائی جڑی کتاباں نے عربی دیاں آپ نے پڑھنیاں شروع کر دیتیاں. پڑھ رہے نے جدو پڑھدے ایک مرتبہ عزیزو دوستو کتاب بھی ضرورت پئی. کتاب لین واسطے سوگڑ آپ تشریف لے گئے. راستے میں جا رہے نے راستے میں ایک اللہ والا ملیا. یاد رکھ لو اللہ والا اللہ والے نو پہچان اللہ والے نو پہچان جاندا ہے. آپ اپنی سواری تے نے آپ دا مرید احمد میاں احمد کھوکھر بھی نال ہے. آپ نے فرمایا بیٹا ٹھہر جاؤ آؤ ایک اللہ والا آ رہا ہے. میں اگے مہاراں پکڑ کے ٹرنا ہاں. خواجہ نور محمد نارووال سمجھ آ گئی ہے. آپ اللہ والے آپ اتر آئے نور محمد نارووال والے آپ اتر آئے اگے مہارا پکڑ کے چل رہے نے. فرمایا شہزادے تسی سواری تے اوتے بیٹھ جاؤ. تے مرید نے عرض کیتی حضور تسی میرے مرشد ہو تسی اگے کے چلو. اے جڑا بچہ آ رہا کتاب لین واسطے جا رہا ہے قریب شہر وچ تے تسی اونوں اوتے بٹھا دیتا ہے. اے کتے لکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا او بیٹیا سن لے ان دی شان نو تو نہیں جان سکتا اندے رتبے نو تو نہیں جان سکتا اندے مقام نو تو نہیں جان سکتا. اے او بچہ ہے جڑا آمن والے وقت دے اندر جن دی زیارت اللہ دے ملائکہ فرشتے بھی کریں گے. اللہ دے ملائکہ فرشتے بھی کرن گے. ان دی سواری دی مہار اللہ دے فرشتے بھی پکڑن گے. حضور اینی عزت والا ہے بچہ ہے. بٹھا لیا سواری تے بٹھا کے آپ کتاب لئی آپ واپس آ گئے. جدو واپس آئے اپنے استاد دے کول. یاد رکھ لو کچھ ایسے استاد ہوندے نے جنہ دے تھوڑا جہا کڑوا ہوندا ہے اصول ہوندا ہے. کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں اصول جڑا اچھا ہوندا ہے پیار محبت ہمیشہ کردے نے. آپ میاں حسن علی آپ کا اصول تھوڑا کڑوا ہے. سمجھ آ گئی؟ پڑھائی دے لحاظ نال جڑا پڑھائی دے لحاظ نال اس طرح رکھے گا نا تو بچہ پڑھائی دے لحاظ نال. آپ نے فرمایا کیوں نہ ہوے کہ انہاں بچیاں دے اندر ہے عاجزی انکساری پیدا کیتی جائے. او کس طرح آئے گی لوگاں دے کول انہاں نوں بھیجیا جائے جا کے مزدوری کیتی جائے.
مزدوری کی کرن جا کے پڑھائی دے وقت تو بعد گیا کرن مزدوری کر کے آیا کرن اپنا جڑا خرچہ ہے اپنی جیب خرچ ہے روٹی دا سارا انتظام جڑا خود بچے کی پورا کیتا کرن کریم آقا دے دیوانیوں میاں حسن علی رحمت اللہ علیہ اپنے اپنے سارے بچیاں نو فرمایا جدو کلاس تو پڑھ لو فارغ ہو جاؤ جا کے محنت کیتی کرو مزدوری کیتی کرو مزدوری کر کے اپنا خرچہ جڑا ہے خود بندوبست کیتا کرو کریم آقا دے دیوانے وہ بچے چلے گئے نے جا کے محنت مزدوری تلاش کر رہے نے چھٹی ہو گئی ہے ایک مقام تے دو آنے پیر پٹھان نو ملے نے مل کے مالک نے کیا مزدور کم کر رہے نے نال تسی بھی مزدوری کرو مزدوری کرو کریم آقا دے دیوانے استاد آئے استاد نے فرمایا آج جین کساری بچیاں مجھ پیدا ہونی چاہیے آپ بیٹھے رہے کم نہ کیتا اس واسطے نہ کیتا ماں نے حکم کیتا ہے بیٹا کسے دے اگے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے کسی دے اگے ہاتھ نہیں پھیلانا دوسرے نال دے مزدوراں نے شکایت کر دیتی مالک صاحب اے بچہ کم نہیں کر رہا تسی اس طرح کرو انہوں سزا دیو جدو مالک پایا مڑ کے انہیں پوچھیا بچیا تینوں سزا ملنی چاہیے تو کم نہیں کر رہا مزدوری نہیں کر رہا تینوں پیسے نہیں ملن گے کریم آقا دے دیوانے اے تا بچہ اور کسے منزل دا رائی ہے مور منزل دا رائی ہے مالک نے ہاتھ اٹھایا مارن واسطے میں ذکر پڑھیا کتاب دے اندر پیر پٹھان دی سیرت ہے اس مالک دا ہاتھ شل ہو گیا ہاتھ شل ہو گیا نہ مار سکیا اس تو بعد عرض کر دے بیٹا مینو معاف کر دے مینو معاف کر دے اے بات چلدی استاد صاحب میاں حسن علی صاحب آپ دے کول پہنچ گئی آپ نے فرمایا بچیاں نو آئندہ جڑا نہیں بھیجنا اے بچے نے کام نہیں کیتا آپ نال اے بھی پتہ لگ گیا کہ اے جڑے بچے نے ہاتھ مالک نے اٹھایا مارن واسطے ہاتھ شل ہو گیا ہے اے بچہ کسی اور منزل در رہی آپ سمجھ گئے اپنے کول بولا بیٹا میرے کول آپ نے فرمایا بیٹا سلیمان بیٹا محمد سلیمان آج تو بعد تیرا سارا خرچہ میرے ذمہ استاد فرما رہے بیٹا سارا تیرا خرچہ میرے ذمہ آیا آج صبح تو میرے کو رہے گا اندر ہی کھانے کا بندوبست کپڑے کا بندوبست میں خود کیتا کروں گا آپ سمجھ گئے کہ عام بچہ نہیں ہے عام بچہ نہیں ہے عزیزو دوستو آپ توسا شریف کے اندر جس وقت پڑھ کے فارغ ہوئی ہے استاد صاحب نے کیا بیٹا موزہ لانگ دی اندر جا چلا جا ولی محمد خواجہ ولی محمد باغبان اس دے کول چلا جا اوتھے جا کے داخل ہوئے نے جا کے گلستان سادی بوستان سادی پاندنامہ فرید عطاری والا آپ نے فارسی کتاباں پڑھیاں نے فارسی دی کتاباں آپ نے پڑھیاں نے موزہ لان دے اندر جا کے ولی محمد آپ نے استاد دے کول اس تو آپ فراغت اختیار کی تھی پھر استاد نے فرمایا بیٹا ہن تینوں جانا پوے گا کوٹ مٹھن شریف کوٹ مٹھن تعلیم حاصل کرن واسطے بڑا کچھ کرنا پوندا ہے ساڈے بچے اج قریب گلدستہ ہوئے قریب استاد ہوئے ان دے کول پڑھن واسطے تیار نہیں ہیں اگر کوئی پڑھدا بھی ہے تھوڑا مسئلہ بن گیا لو جی استاد تسی یار دس گل آپ نے چوتھی پنجویں جگہ تے کوٹ مٹھن شریف داخلہ لے لیا اوتھے جا کے پڑھنا شروع کر دیتا تے آپ دا مرشد جڑا ہے نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ آپ مرشد نے اے وصیت کیتی ہے بیٹا مغرب والی سائیڈ تو بیٹا ایک ایسا شہباز آئے گا اس نو اپنے قبضے کر لیں
مغرب والی شاہ کوہ سلیمان تو اس سائڈ تو پہاڑاں والوں مغرب والی سائڈ تو ایک شہباز آئے گا بیٹا یاد رکھ لیں او تیری نعمت دا بھی وارث ہوے گا میری نعمت دا بھی وارث ہوے گا بیٹا اس نو اپنے کول رکھ نہیں محفوظ کر لویں او ایک شہباز ہوے گا کائنات کئی ایسے لوگ ہون گے جڑے اون دے فیض تو کامیابی حاصل کرنگے عزیزو دوستو کوٹ مٹھن آپ پڑھ رہے ہیں اونا دنہ دے اندر ہی کوٹ مٹھن اٹھ شریف کوٹ مٹھن دے اندر حضرت نور محمد محاوری جن جڑا آپ مرشد آئے یاد رکھ لو ہر مرید مرشد پیچھے پیچھے ہوتا ہے ہر مرید فوجی صاحب مرشد پیچھے پیچھے ہوتا ہے کہ او مرشد ایسا ہے او جڑا مرید پیچھے پیچھے ہے محاروی پیچھے پیچھے ہے نور محمد ہے آپ کوٹ مٹھن مدرسے پتہ چل گیا استاد صاحب نے پتہ چل گیا کہ جڑا ہے کوٹ مٹھن خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے آئے ہوئے نے تھوڑی دیر تو بعد جان والے نے آپ قاضی احمد علی آپ نے استاد ہے کوٹ مٹھن سارے بچوں نال لیا بچوں نال لے کے جناب والا اوٹ شریف لے کے چلے گئے اوٹ شریف لے گئے آستانے تے جتھے جا کے دیکھیا اللہ والے تشریف فرمانے سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ آپ موجود نے سید مخدوم آپ موجود نے اور سجادہ نشین دے کول جا کے جدوں انہوں نے پتہ چلے آیا کہ اللہ والے تشریف لے آ رہے ہیں انہوں نے استقبال کیا کریم آقا دے دیوانے ہوں قریب بلا کے خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ آپ نے دی بیعت فرمائی مرید کیتا جدو مرید کر لیا نا سنو ایمان تازہ کرو مرید کرن تو بعد فرمایا بیٹا میرا حکم ہے تینوں دہلی جانا پوے گا تے چل کے جانا پوے گا بڑا فیصلہ ہے آپ نے فرمایا حضور تہاڈا حکم پیر پٹھان نے آپ نے جدوں دہلی وچ جا رہے نے سفر طے کردے راستے وچ نے تے پتہ چلیا جڑا پیر دادا مرشد ہے دادا پیر دا دادا مرشد ہے آپ دا وصال ہو گیا حضرت فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا وصال ہو گیا ہے آپ چلدے پہنچ گئے جدو آپ دا تیجے دا اصال ثواب پڑھا جا رہا ہے اس مقام تے دہلی پہنچ گئے جدو پہنچے نا تے حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ نے 40 دن تک اتھے اعتکاف کرنا شروع کر دیتا اور برکات روحانی بہت آپ اللہ نے عطا فرمائے کریم آقا دیوانو جس وقت آپ واپس آئے دہلی مہار شریف دے اندر اپنے مرشد پاک نے حکم کیتا لے بیٹا میرے کول رہے 6 سال مرشد دی خدمت کی کنے بولو 6 سال مرشد کی خدمت کیتی ہے اور 6 سال تو بعد دے وچ خلافت عطا کیتی سنو آپ خود فرماندے نے کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ بیٹا میں تینوں خلافت عطا کر رہا ہوں انہوں حاصل کر لے وصول کر لے آپ نے فرمایا استاد حضور میرے وچ طاقت نہیں ہے کہ میں خلافت کا حقدار بنا آپ نے فرمایا بیٹا تو حقدار ہیں آپ نے فرمایا حضور میں خلافت دا حقدار نہیں بنیا پھر فرمایا بیٹا تو حقدار ہیں پھر دسیا کہ میرے خواب وچ میرے آقا تشریف لے آئے کریم آقا علیہ السلام میرے خواب تشریف لے آئے نے میرے آقا نے فرمایا بیٹا تو کیوں نہیں خلافت لے رہا عرض کیتی حضور میں کس طرح خلافت لواں میں حقدار نہیں ہوں میرے آقا نے فرمایا اے پیر پٹھان میرا بیٹا تو کیوں نہیں خلافت لے رہا لے میں محمد تینوں دے رہا
عرض کی تھی حضور ایک شرط ہے میں ادو مرید کرانگا جدو مینوں پتہ چل جائے گا کہ جتنے میرے مرید ہون گے سارے بخشے جاون گے۔ میرے آقا نے فرمایا اے بیٹا میں وعدہ کرنا تیرے مریداں دی بخشش سفارش میں کر دیواں گا، سفارش میں پیر پٹھان نو آپ حضور نے فرمایا مرشد دی بارگاہ وچ حضور ٹھیک ہے آپ نے خلافت عطا کی تھی۔ جدو خرقہ خلافت عطا ہو گئی 6 سال بعد مرشد نے فرمایا بیٹا جا تونسا شریف جا کے ڈیرا لا لے، مہار شریف تو اپنے مرشد کو تونسا شریف جا کے ڈیرا لا لے۔ ڈیرا لایا عزیزو دوستو لنگر خانہ تیار کیتا، ایک مدرسہ تیار کیتا، ایک مسجد تیار کیتی۔ جدو آپ نے نماز واسطے ہر وقت اللہ اللہ جاری ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ والے، لنگر خانہ تیار ہو گیا، ہزاروں لوگ آپ کے آ کے کھانا کھا رہے ہیں، ہزاروں لوگ آ کے بیعت ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ آ کے بیعت ہو رہے ہیں۔ اسی دوران ایک تاجر آ گیا جڑا کہ آپ دی بارگاہ وچ نا کچھ نذرانے پیش کردا ہے، کچھ ہدیہ پیش کردا ہے۔ جدو آ گیا نا آپ دے کول اونے دے دل وچ ایک خیال آیا، غرور تکبر دی وادی وچ آ کے کہنے لگا کہ جڑا اسی ہدیہ دینے آئے نا پیراں دا لنگر روٹی تو چلیا اگر اسی نہ دیویے نا تے بھوکے مر جاواں۔ فوجی صاحب توجہ، اگر اسی انہاں دی خدمت نہ کریے انہاں اللہ والیاں دی تے انہاں دے کول تے کچھ ہووے ہی نہ، جڑا اسی دے کے جانے آ نا اوہی انہاں کول سارا کچھ ہے، باقی اور کوئی نہیں شے۔ جدو دل دے اندر انی گل آئی ہے پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ قریب نے آپ سمجھ گئے، دل دے اندر گل ہے، آپ نو پتا چل گیا عاشق رسول نے کمال صحیح کیتا ہے۔ جے رب دیوے ہو دل دیاں نظراں تے چانن ہووے دوروں علی دل اندر گل ہے، پیر پٹھان آپ سمجھ گئے نے، فرمایا عاشق رسول نے جے رب دیوے او دل دیاں اکھیاں اتے چانن ہووے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آندی کی نیڑے کی دوروں ولیاں نو ہر شے نظری آندی کی نیڑے کی دوروں۔ دل دی اندر گل ہے کہ انہاں اللہ والا نے روٹی ساڑھے دیون چلدی پئی ہے ساڑھے لنگر حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ سلیمان توسویر آپ نے فرمایا او بیلیا گیا قریب بلایا نا، توجہ ہے نا، قریب بلایا تے فرمایا جاؤ مصلی چک کے لیا، جاؤ مصلی چک کے لیا، نماز دا مصلی چکن گیا ہے۔ اوہی نوجوان جن دے اندر غرور تکبر ہے کہ جو کچھ اسی خدمت پیران نہیں کرنے ہیں، پیر اوہی کھا رہے ہیں، اسی نہ دیئے تو پیر بھوکے مر جان۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں زندہ کہ او خود آکھ دے رہے کہ اسی ولیاں دے رہے ہیں تے کھا رہے ہیں۔ اے نہیں پتا کہ ولیاں کو اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، اللہ نے سب کچھ عطا کیتا ہے۔ کریم آقا دے دیوانیوں آپ نے فرمایا مل جا مصلی چک، مصلی ایک نکر چکی ہے، توجہ ہے نا، ایک نکر مصلی دی اٹھائی ہے تے 3 نہراں جاری نے، یہ تے سبحان اللہ بن دی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ،
اللہ والے دی شان ہے، کوئی میرے ابے دی شان نہیں ہے یا تھوڑی نہیں ذکر ہو رہا، ایک اللہ والے دی شان میں بیان کر رہا۔ یہ وہ شان ہے جنہیں متعلق اللہ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ جس وقت مرید نے مصلا چکیا 3 نہر جاری نے، ایک نہر سونے دی ہے، ایک چاندی دی ہے، ایک پیسے سکیاں دی ہے۔ جدو مرید نے دیکھیا فوراً پیر دے قدموں میں لگ گیا، حضور رکھ لو، حضور مینوں معاف کر دیو۔ ساڈے اللہ والے دلاں دیاں گلاں جاندے نے کہ اے میرا مرید ان دے وچ کی کچھ ہو رہا تے کی یہ سوچ رہا ہے۔ ساڈے اللہ والے جتھے بھی بیٹھے نے وہ جاندے نے اے فریدی جناب والا الل اعلان کہہ رہا ہے، اللہ والے جاندے نے جتھے میرا مرید بیٹھا ہے کی سوچ رہا ہے، کی چاہتا ہے، اللہ والے جاندے۔ جدو پیراں وچ آ کے لگ گیا نا حضور مینوں رکھ لو، حضور مینوں رکھ لو، پیر پٹھان نے پتہ کی فرمایا؟ پیر پٹھان نے فرمایا او بیلیاں سن لے ایویں گل نہیں ہے، اسی اللہ دے محبوب دا، اللہ دے محبوب دی انی خدمت کیتی ہے، اللہ دے محبوب دی بارگاہ دی چوکیداری کیتی ہے، اسی غلامی کیتی ہے۔ او جیڑا بھی ساڈے کول آ جائے اوندا زہر بھی جانے ہے، اوندا باطن بھی، بولو بولو، جنہ دا عقیدہ ہے اللہ والے جان دے نے بولو، اوندا باطن بھی جاننے آئے۔ پھر اوہی غلام عرض کردا ہے اللہ اللہ کہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے، مل کے پڑھ لو اللہ اللہ کہ یہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو اللہ سے ملا دے، بولو مشکل نہیں ہے، جو اللہ سے ملا دے تے اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک غلام پیر پٹھان دی بارگاہ وچ حضور تواڈے واسطے پانی میں لیاندا ہے، پانی لیاندا ہے، حضور نوش فرماؤ نا، نالے مینوں دسو کہ پانی میٹھا ہے یا کس طرح دا ہے۔ آپ نے نوش فرمایا تے بڑا پانی میٹھا ہے، بڑا پانی میٹھا ہے، سکون آ گیا۔ آپ نے فرماؤ بلیا پانی کس کنویں تو لے کے آیا ہیں؟ عرض کیتی حضور بس تواڈیاں ساڈے تے مہربانیاں، تواڈیاں ساڈے تے مہربانیاں نے، نسبت ہوے نا سچی تے کامیابی قدم چومدی ہے۔ پڑھ نسبت اپنی ٹھیک کر لے، یاد رکھ لے اپنا اندر ٹھیک کر لے، جدو تیرا اندر ٹھیک ہو گیا ایتھے بیٹھ کے عرض کرے گا یا داتا علی حجویری آئے میرا کام ہو جائے تے تیرا گھر ایتھو بہ کے کہے گا حضور سلیمان خواجہ سلیمان توسوی میرا کام ہو جائے گا، پیر پٹھان پہلے کام کر دے گا۔ آپ نے فرمایا بلیا کتوں لے کے آئے؟ حضور عطا فرمائے نا 200 روپیہ عطا کیتا ہے، حضور میں اپنے کول رکھے، میں اوندا کنواں کھدوایا ہے، حضور کنواں کھدوا کے میں او پانی جڑا ہے میں چیک کرنے واسطے تواڈے کول لیندا ہے، حضور پانی تسی فرمایا میٹھا ہے، اے بس تواڈی مہربانی، اے حضور تواڈی مہربانی ہے جڑا اج پانی جڑا ہے اے میٹھا ہے۔ یاد رکھ لو جنی زندگی اس بندے دی رہی پانی میٹھا ہی رہا۔
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزو دوستو، ایک ہجوم مومن لوگوں دا، مریداں دا، پیر بھائیاں دا تے وچ مرید چلے جاننا، چاہے ہزار مرید بھی ہوئے نا، مرشد نو پتا ہوندا کہ میرا فلاں فلاں مرید میرا آیا ہے۔ ایک کدی نہ سمجھنا، ایک کدی نہ ذہن تے لیاونا کہ میرے مرشد نو علم نہیں ہے، میرے مرشد نو پتا نہیں ہے، کدی ایک گل نہ اپنے اندر لیاونا۔ مرشد جاندا ہے کہ میرا کیڑا کیڑا مرید آیا بیٹھا ہے، میرے آستانے تے کیڑا کیڑا میرے کول آ گیا ہے، چاہے جننے بھی مرید نے۔ اسی طرح ایک بندہ حضور پیر پٹھان دا عاشق آپ دے عرس پاک تے جدو ہجوم ہوندا ہے آپ دے پیر بھائیاں دا نال چلا گیا، انہیں جناب والا آکڑ آ گئی، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، انہیں سمجھا کہ میرے مرشد نو پتہ نہیں چلے گا، رش کافی ہے، رش کافی ہے، میرے مرشد نہیں جانن گے کہ فلاں آیا ہے یا نہیں آیا، میرے مرشد نو پتہ نہیں چلے گا، میں واپس ٹر جانا۔ پیر پٹھان دے بارے سوچ رہا ہے مرید کہ اتنا ہجوم ہے، میرا مرشد نہیں جانے گا کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا، میں واپس چلا جانا، کوئی مسئلہ نہیں، پیر نو پتہ لگنا ہی کوئی، پیر نو پتہ ہی کوئی نہیں لگنا۔ کریم آقا دے دیوانے جدو گھر چلا گیا نا، رات ہوئی ستا، خواب دے اندر پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ بھی زیارت ہو گئی۔ بولو بولو، آپ دیکھی ہو گئی زیارت، پیر پٹھان دی ہو گئی، زیارت ہوئی نا۔ حضور نے فرمایا او میرا بیٹا تیرے اندر تو سوچ رہا ہے کہ پیروں پتہ نہیں لگنا، پیر جان دے کچھ نہیں ہے، دساں تیرے ابے دا نام کی، سبحان اللہ بن اور دساں تیرے ابے دا نام کی ہے؟ عرض کی تھی حضور دسو، آپ نے فرمایا او حسن دا بیٹیا، او حسن دے بچیا، تیرا فلاں محلہ ہے، تیرا فلاں گلی نمبر ہے، تیرا فلاں گھر ہے، تو عرس سے بھی آیا ہے، آئے سوچ رہے کہ تیرے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا ہے، تو واپس آ گیا ہے، یاد رکھ لے آخری نشانی ہے۔ عرض کی تھی حضور دسو، فرمایا تیرے منہ کے اندر جڑے دند ہے نا، وہ دنداں وچ ایک دند ہلدا ہی، میرا خیال سارے نہیں بولے، سبحان اللہ بولو یار۔ اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے فرمایا حسن دیا بچیا تو مزار تے گیا، عرس تے گیا، اے سوچ لے کے واپس آ گیا، پیر نو پتہ نہیں چلنا اینا ہجوم ہے، تیرے باپ دا نام حسن ہے، تیرا فلاں گھر ہے، تیرے باپ دا نام ہے، تیرے منہ دے اندر دند جڑے نے، دنداں وچ ایک دند ہلدا ہے۔ عرض کی تھی حضور واقعی ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا صبح اٹھے گا او دند نہیں ہلے گا، او تیرا دند ٹھیک ہو جائے گا۔ نسبت آئے بیٹھا بولو تے پھر میں تا اس طرح کہہ سکنا، ہر مشکل دی کنجیاں رو اتے ہاتھ ولیاں دے آئی، ولی کر نظر جس ویلے، ولی کر نظر جس ویلے
تے مشکل رہنا کائی ولی دی لہر نو ویکھیا کر ٹھیک ہے نا ولیاں دے بارے اے نہ کیا کر ولی جاندا نہیں ہے ولی نو پتہ ہی نہیں ہے ولی کر نگاہ جس ویلے اتے مشکل رہنا کائی مشکل نہیں رہے گی جدو ولی نگاہ کر دیندے نے عزیزو دوستو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ دے متعلق آپ دی شان دے اندر میرا ٹائم بالکل 5 منٹ رہ گئے 55 منٹ تک میں الحمدللہ اپنی عرض و معروضات تھوڑے پیش کراں گا اس تو بعد اجازت ہوے گی 5 منٹ میں دے دیواں گا سنتا واسطے اور 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی عزیزان گرامی قدر پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ صحیح فرمانے آپ کول آپ مکان دے چاروں سیدہ تے ہجوم ہے شور برپائے توجہ رہے گی تے بڑا سکون بڑا مزہ آئے گا چاروں طرف مکان دے شور پہ گیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں آج 12 ربیع الاول ہے 12 ربیع الاول ہے 12 ربیع الاول ہے تے دوسرے کہہ رہے نے جڑے 60 کوس تو چل کے آئے نے کہہ رہے نے اج پیر دی زیارت دا دن ہے اج پیر دی زیارت دا دن ہے سارے بولو سبحان اللہ یار اللہ اکبر اٹھ کے مار نعرہ دو آپ چاہ گے حق چار یار یا علی ہاتھوں اٹھا زندہ شان اولیاء پیر پٹھان پیر پٹھان پیر پٹھان پیر پٹھان تاجدار سیال شریف شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ کا مرید ہے میں آخر سے گل کراں گا پیر اور مرید دی چاروں طرف ہجوم ہے آواز آ رہی ہے مرشد پاک دی زیارت دا دن جنہ جنتی بننا ہے آ جاؤ میں سٹڈی کر کے بیٹھا سنی سنائی گل نہیں ہے میرے فریدی کو اصل مال ہے کریم آقا دے دیوانے ہو سارے لوگ کہہ رہے ہیں جنہ جنتی بننا ہے آ جاؤ اسی بھی چاہنے آئے اسی بھی جنت دے حقدار آئے سونے سانو بھی اپنے محبوب دے جوڑیاں دے صدقے جنت دا حقدار بنا دیں لوگوں نے پوچھا پٹھان نے پوچھا بھی اے بڑا ہجوم ہے لوگ سارے کتھے نے پوچھا انہوں نے جواب دیتا تو انہوں پتا نہیں کہ 12 ربیع الاول دے دن جن نے پیر پٹھان دی زیارت کر لینی ہے نا اے جملہ بولنا دار دھماکدار ہوگا سمجھ آ رہی ہے کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے سارے لوگ جڑے 50 میل تو دوروں آئے نے چل کے سارے کہہ رہے نے 12 ربیع الاول نو جیڑا بندہ پیر پٹھان دی زیارت کر لوے گا او پکا جنتی ہے او پکا سارے بولو پکا کتاب میرے موجود کول پئی ہے سونی سنائی گل نہیں ہے او پکا او جڑا پیر پٹھان نو ویکھے 12 ربیع الاول والے دن تے او جنتی پکا ہے تے جڑا 12 ربیع الاول نو پیراں دے پیر دا میلاد کرے او جنتی پکا کیوں نہیں ہو سکتا او جنتی پکا بولو کیوں نہیں ہو سکتا کریم آقا دے دیوانیوں سارے لوگ 12 ربیع الاول دروازہ کھلیا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں زیارتہ کر رہے ہیں اور اپنے مقدرات ناز کر رہے ہیں کہ اسی بھی جنت دے حقدار بن گئے اسی بھی جنت دے حقدار بن گئے عزیزان گرامی قدر اس تو میں آگے جانا چاہنا پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو ایک ہندو آ گیا ہے بولو کون آیا ہے ساڑھے کول کوئی آوے نہ پراں کے میں اسی تینوں قریب نہیں آن دینا پراں کے میں نفرت کرنے آئے کول ساڑھے کوئی نفرت کرنے آئے
تے پیراں دے مرید جڑے نا جڑے ہر وقت کول کول رہندے نال نال او میں مقدرہ تو صدقے جانا ہاں جدوں ساڈے کول پیر اوندے نے او ساڈے پیراں نال نال رہندے نے کیوں رہندے نے اللہ والا دی گھڑی وچ ایک منٹ بیٹھنا ہزار ہاں گھڑی عبادت والی اس تو بہتر سمجھ آ گئی میرے بھائیو پیراں دے مریداں نے آکھیا بھی ہندو تیرا ایتھے کی کام ہے آکھے میں تجارت دا کام کرنا کی کرنا میں تجارت دا کام کرنا ہاں ہاں ہندو انہاں آکھیا بھی مال لینا یا دینا ہی بازار جا ایتھے تیرا کی ایتھے تیرا کیڑا مال پیا ہے آکھے جی جتوں سودا اصل ملے نا اوتھے مالک آوندا رہندا ہے آپے کی سمجھ جاؤ گال میں بڑی کر گیا جنہ سمجھ گیا ماشاءاللہ جتوں سودا کھڑا ملے اوتھے مالک لین والا مال آندا رہندا ہے لیکن ہندو مالک نہیں بن کے آیا ہندو غلام بن کے پھردا بندا ہے ہندو غلام بن کے پھردا ہے آپ نے فرمایا او بیلیو ٹھہر جاؤ سائیڈ تے ہو جاؤ میرے کول آون دے میرے کول آن دو جس وقت آیا نا فرمایا میرے کول بیٹھ گیا پانی پلایا پیر پٹھان رحمت اللہ پانی پلایا پانی پلا کے کھانا کھلایا کھانا کھلا کے وہ چلا گیا آپ نے نہیں فرمایا بیلیا کلمہ پڑھ نہیں فرمایا چلا گیا پھر آیا زیارت کر کے چلا گیا پھر آیا زیارت کر کے چلا گیا جس طرح پیر پٹھان اپنی چھوٹے بچپن یعنی کہ جدو پڑھائی دا وقت ہوتا ہے اپنے مرشد ایک پل نہ رہ سکتے سمجھ آ گئی صوفی نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ آپ بھی زیارت کرنے واسطے روز جاندے سن روز جاندے ہیں اپنی ماں نے پہرا لا دیتا ہے بیٹا میں نے بھی ٹائم دیتا کر تو میرا بیٹا ہے مرشد نے فرمایا بیٹا ایک ہفتہ میرے کو رہا کر یا ایک مہینہ میرے کو رہا کر ایک مہینہ ماں کو اسی طرح وہ جڑا ہندو ہے اوندا بھی گل دل نہیں لگ رہا سوندا گھر آرام منجی تے آرام نہیں واپس پھر جا رہا واپس ایک واری وہ ہندو بیمار ہو گیا جدو بیمار ہویا پیر صاحب پوچھن واسطے گئے سبحان اللہ پیر صاحب پوچھن واسطے گئے پیر پٹھان پوچھن واسطے گئے انج نہیں کر رہے انج کر رہے سمجھ آ گئی ہے پیر او ہے جڑا انج کردا ہے انج والا پیر میرے واسطے نہیں ہے جنوں آپے تحفہ دیو او تا تسی خود دے رہے تے جڑا آپے آکھے اکھے رکھو پارے بکرا وٹھا کتا رکھو پیر نہیں سمجھ آ رہی ہے کریم آقا جو دیوانے آپ پوچھن واسطے گئے غلام جڑا ہندو ہے وہ منجی تے ہے مرن کے قریب ہے آپ نے جو جیب وچ ہے سرانے سے تکیے میں رکھ کے واپس آ رہے ہیں دوبارہ گئے واپس آئے تیسری مرتبہ عرض کرتا ہے حضور بیٹھ جاؤ آپ نے فرمایا او بیلیا ساری زندگی میں تیری مندہ ساری زندگی جی میں تو میرا کہندا ہے غلام میں اودا ہی کردا رہا اج میں تینوں او ہستی وکھانا چاہنا او ہستی وکھانا چاہنا جڑی ساری کائنات دی مالک ہے یہ تا بس تو جاندا میرے کو کیوں ہے تو کلمہ بھی نہ پڑھ سکیا جاندا کیوں اکھے حضور تو سونے بڑے ہیں تجھے سونے بڑے ہے پیر پٹھان تجھے سونے بڑے ہے تصویر دیکھی ہوئے گی اتنی خوبصورت ماشاءاللہ سونے بڑے ہے کہ آپ نے فرمایا میں آج تینوں اس سونے کی زیارت کروانا چاہنا ہاں جن دے حسن دی خیرات منڈی گئی ہے کریم آقا دے دیوانے ہو آپ نے میرے آقا علیہ السلام دی تبلیغ جڑی سلسلہ تبلیغ دائے وہ مکمل کیتا فرمایا کلمہ پڑھ لے حضور میں کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھیا تے حضور دا عاشق بن گیا دائرہ اسلام وچ داخل ہو گیا گر کے قدموں پر وہ قرباں ہو گیا ہاتھ اٹھا کے بالو گر کے قدموں پر وہ قرباں ہو
وہ ہندو نہیں رہا، حضور دا عاشق بن گیا ہے. گر کے قدموں قربان ہو گیا، گر کے قدموں پر وہ قربان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو. عزیزو دوستو، پیر اور مرید وہ ہے جن دے دل دی تمنا بالکل ختم ہوئے، ساریاں حسرتاں ختم، جیڑا بھی تمنا اس دی ہے، جو بھی ان دا ارادہ ہے سامنے مرشد ہے. ہر ان دی حسرت مرشد دے چہرے تو شروع ہونی، ہر ان دی تمنا مرشد دے حکم تو شروع ہونی، ہر ان دا مشورہ مرشد دے حکم تو شروع ہونی. جڑا اپنا آپ سارا کچھ ختم کر دے. پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ جناب والا اپنے مرشد پاک دی زیارت واسطے مہار شریف جا رہے ہیں، مہار شریف جا رہے ہیں تے سواری تیار کی تھی، سواری تیار کی تھی. پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ نال مرید ہے، نیا مرید ہویا ہے، نام کی ہے پیر سیال لجپال شمس الدین سیال رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا او بیلیا لنگر تے تیری ڈیوٹی لاوا، یا کہ تو خانقاہ وچ رہے گا یا کہ اور جگہ تے. حضور خانقاہ وچ میں نہیں رہ سکدا، لنگر دے میں قابل نہیں ہاں، حضور کسی اور مقام تے ڈیوٹی لائی جائے. آپ نے فرمایا تو دس. پیر سیال لجپال نے عرض کیتی حضور مینوں بس اس طرح کرو جتھے تواڈے گھوڑے بننے جاندے نے، سواریاں بنیاں جاندیاں نے، ساڈی اوٹھے ڈیوٹی لا دیو. میں گھوڑیاں دا میں پیشاب جڑا ہے میں 18 سال میں خدمت کراں گا، تواڈیاں سواریاں بنیاں کراں گا، میں صفائی لجپال لجپال. سارے بولو پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال. ماشاءاللہ پیر نے حکم کیتا، پیر پٹھان نے فرمایا آج جانا پڑے گا، میرے مرشد کو جانا پڑے گا. تے چل چلیے. سواری تے آپ بیٹھ گئے، ٹائم اتنے 1 منٹ ہو رہا میرا خیال ہے، سواری تے آپ بیٹھے نے تے فرمایا اے بیٹا چل نال. تھلے آپ اپنی پیر صاحب دے نال نال سواری دے نال نال خدمت واسطے. پیری جتی نہیں ہے پیر سیال لجپال، آپ نے پیری جتی نہیں ہے، چلدیاں چلدیاں پتھر لگ رہے ہیں، آپ نے نخن نواں دے وچوں خون آ رہا ہے، پیراں وچوں خون آ رہا ہے. جدو پیر پٹھان نے ویکھیا ہے آپ نے فرمایا بیلیا تیری جتی کتے ہے؟ اکھی حضور جتی نہیں ہے. آپ نے فرمایا میری جتی، مرشد نے پیر پٹھان نے فرمایا جتی میری پال ہے. آپ نے پکڑی ہے، پھر نال ڈال نے تھوڑی دور جا کے پھر پوچھیا خون کیوں آئے؟ بیٹا جتی کتے ہے؟ حضور جیڑی ہے ان دی رکھن دی جگہ میں اوتے رکھ لئی ہے، اوتے رکھ لئی ہے. آپ نے فرمایا پیری کیوں نہیں پائی؟ حضور وہ پیر پاؤن واسطے نہیں ہے، جڑا اوندا مقام ہے اوتھے او جتی چلی گئی ہے. پوچھیا کس مقام تے رکھی ہے؟ حضور میں اپنی دستار چوکے ایویں مقام نہیں ملتے، ایویں مقام نہیں ملتے. کریم آقا دے دیوانیوں سارا سفر سواری دے نال دوڑدے ہو جا رہے ہیں، ناخنا وچوں خون آ رہا ہے، ہڈیاں وچوں خون آ رہا ہے، پتھر لگ رہے ہیں. جدو مرید جا کے اوتھے پہنچے آپ پیر مرشد کو سینے دے نال لا لیا، فرمایا او بچیا جا میں تینوں اتار چھڑے. ایویں نہیں جنابے والا خدمتاں کی مل دیاں. مل جاون یار دیاں گلیاں، ہر بندہ دعا کرے یا اللہ سانو یار دی گلیاں مل جان. مل جاون یار دیاں گلیاں، اسا ساری خدائی کی کرنی. معاشر وچ
او ساڈی بن جاوے اساں دنیا دی بنائی کی کرنی دو چار اور گلاں لیکن ٹائم نہیں اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ میلاد شریف تے تخلیق کے پیارے مصطفیٰ کریم آقا نے تخلیق نور